بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ اسلام کورس کے یونٹ نمبر 8 کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس یونٹ کے اندر ہم عبادات کے باب میں زکوٰۃ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے تو نماز کے فوراً بعد اکثر و بیشتر مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ کچھ علماء کرام نے ان کے درمیان فرق کو اس طور پر بھی بیان کیا ہے کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی کہ ان کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ جو ہے یہ مستحقین کا حق ہے، فقراء کا حق ہے کہ ان کو یہ ادا کیا جائے۔ اپنی طرف سے ایک شخص اگر اپنے مال میں سے کچھ زکوٰۃ نکال کر کسی کو دیتا ہے تو یہ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مستحق کو اس کا حق دے رہا ہوتا ہے۔ تو اسی سے ہی یہ جو آخری جملہ ہم نے عرض کیا، اسی سے ہی اسلام کا تصور مال واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ مال جو ہے در حقیقت انسان کی اپنی ملکیت ہے ہی نہیں، بلکہ مال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے۔ لہٰذا مال کو صرف انہی جگہوں پر خرچ کر سکتا ہے جن جگہوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے، اور ناجائز جگہوں پر مال کو خرچ کرنا شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور قیامت والے دن اس حوالے سے ضرور پوچھا جائے گا، جیسے کہ کچھ احادیث کا مفہوم بھی ہے۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ جو ہے یہ لغوی طور پر اس کے دو معنی آتی ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے پاکیزگی اور دوسرا اس کا مطلب ہے بڑھوتری۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال و دولت کے اندر انسان کی پاکیزگی آتی ہے اور برکت آتی ہے، اور انسان کا نفس جو ہے وہ حب مال سے مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ حب مال کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا نفس جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں ایک آسودہ اور اچھی زندگی بسر کر سکے۔ تو جب ایک انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق میں خرچ کروں گا، اور اس میں سے اللہ نے جتنے کا مطالبہ فرمایا ہے اتنا میں اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کروں گا۔ ایک تو اس کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں، اور دوسرے اس کی جو لغوی معنی ہے وہ بڑھوتری کے ہیں، اضافہ ہونا۔ تو عربی کلام کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ تزکیہ یعنی کہ پاکیزگی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور بڑھوتری اضافے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اضافہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو برکت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر یہ آیت بھی پیش کی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ پارہ نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے صدقہ لے کر ظاہری طور پر ان کو پاک کرو، اور ان کے ذریعے سے ان کے باطن کا تزکیہ بھی کرو، یعنی کہ صاف کرو۔ تو یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ صدقہ جو ہے قرآن شریف کے اندر صدقے کا لفظ جو ہے یہ عام ہے۔ ویسی ہماری اصطلاح کے اندر اردو زبان کے اندر ہم صدقہ جو ہے نفلی طور پر ہم مالی عبادت جب سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز ہم دے رہے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف میں نہ ہو بلکہ اپنے طور پر صدقے کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں، تو اسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں صدقہ جو ہے ایک عام لفظ ہے جو صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ صدقات واجبہ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صدقات نافلہ وہی عام صدقات ہیں جن کو ہم اپنی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ خیرات یہ اردو کا لفظ ہے جو ہم صدقے کے طور پر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس پر عموماً ہم صدقے کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے آخری بات کی، اس بات میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جناب صدقہ جو ہے قرآن کی اصطلاح میں ایک عام لفظ ہے کہ جس کے تحت زکوٰۃ بھی شامل ہے اور خیرات بھی شامل ہے، اور صدقہ دو قسم پر ہے، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ اس کے علاوہ بھی پھر آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے اور اس کا وقت کتنا ہوا کرتا ہے اور کتنا شرح یعنی کہ کتنا فیصد زکوٰۃ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ ابتدا میں جب زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جتنی ضروریات ہیں، ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی بچتا ہے وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے تفصیلی احکامات بھی آنا شروع ہو گئے، اور تفصیلی احکامات کے اندر پھر یہ بھی متعین ہو گیا کہ کتنی مدت کے اندر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مقدار کا تعین جو ہے، صاحب کتاب نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ کس چیز پر کس قدر اور کس شرح سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ 3 قسم کی چیزوں پر شریعت کے اندر زکوٰۃ متعین کی گئی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان 3 چیزوں کے اندر ایک تو زمین کے پیداوار ہیں، اور دوسرے نمبر پر مال و مویشی ہیں، اور تیسرے نمبر پر مال و دولت ہے، یعنی کہ سونا اور چاندی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں تفصیلی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دے دیے ہیں، شریعت کے اندر تفصیلی احکامات موجود ہیں کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے، جو بارانی زمینیں ہیں ان میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ جن زمینوں کے اندر خود محنت کرنی پڑتی ہے اس میں زکوٰۃ کی شرح الگ ہے، اور جو زمینیں بارانی ہیں خود بخود سیراب ہوتی ہیں اور اس میں محنت کم کرنی پڑتی ہے تو اس کی شرح الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں مال و دولت کے لیے، یعنی کہ جو سونا اور چاندی ہے، سونا اور چاندی کے لیے پھر ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ مال و مویشی کے اندر جو مویشی یعنی کہ اونٹ کی صورت میں ہو تو ان کے لیے زکوٰۃ کی شرح الگ ہے، اور جو باقی گائے اور بیل کی صورت میں ہو تو ان کی زکوٰۃ کی شرح الگ ہے۔ تو اب آگے ان تفصیلی احکامات کی طرف چلتے ہیں کہ سونے پر جو زکوٰۃ ہے، سونا، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، اب 7.5 تولہ سونا جو ہے یہ اگر موجود ہو یا اس کے بقدر قیمت اگر آپ کے پاس موجود ہو، پہلی شرط، اور پھر اس پر سال گزر جائے، دوسری شرط۔ پہلا یہ کہ 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس موجود ہے، دوسری شرط کہ اس پر سال گزر جائے، تو پھر اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی 2.5%۔ اب وہ 2.5% جو ہے آپ سونے میں سے کاٹ کر ادا کرتے ہیں، یا یہ 2.5% جو ہے آپ اس کی قیمت کا تعین کر کے اس قیمت میں سے ادا کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ پھر چاندی کی طرف آتے ہیں۔ چاندی کا جو نصاب مقرر ہے وہ 200 درہم ہے، جو کہ برابر ہے 52 تولہ، یعنی کہ 52 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہو، 52 تولے کا اگر گرام کی صورت میں ہم تعین کرنا چاہیں تو 595 گرام بنتا ہے۔ سونے کا جو ہم نے 7.5 تولہ بتایا تو یہ 875 گرام بنتا ہے۔ یہ کتاب کے اندر موجود ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر آپ دیکھیں گے تو یہ پورا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو چاندی اگر 52 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اگر 52 تولہ چاندی پر سال بھی گزر جاتا ہے، یہ دونوں شرائط اس کے اندر موجود ہیں، تو اس صورت میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے۔ فون دیکھ لیجیے۔ اچھا، وہ 2.5% ہے۔ اب وہ 2.5% آپ سونے کی صورت میں ادا چاندی میں سے کاٹ کر آپ ادا کرتے ہیں یا آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، اب ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اس صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ مثلا کہ سونا بھی جو ہے وہ 7.5 تولہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اور دوسری طرف جو ہے خرید تھی، اچھا، دوسری طرف جو ہے
52 تولہ چاندی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے بلکہ کچھ ہے، تو اب ان دونوں کی قیمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو یہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو اس کی قیمت، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بشرطے کہ دوسری شرط بھی موجود ہو کہ سال اس پر گزر جائے۔ تو اس میں ہم نے سونا، چاندی اور نقدی پر 3 قسم کی باتیں کی۔ سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ موجود ہو، چاندی آپ کے پاس اگر 52 تولہ موجود ہو، اور اگر یہ دونوں پورے کے پورے موجود نہیں بلکہ کچھ موجود ہے، تو ان دونوں کو آپس میں ملا لیا جائے گا اور ملا کر ان دونوں کی قیمت کا تعین کیا جائے گا، اور قیمت جو ہے اگر وہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے یا اس سے بھی آگے مزید اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر پہلی شرط موجود ہو گئی اور پھر اس پر سال گزر گیا تو دوسری شرط موجود ہو گئی، تو اس پر پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زرعی پیداوار کی طرف آتے ہیں جی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ زرعی پیداوار کے اندر بھی موجود ہے۔ زرعی پیداوار 5 وسق، واو سین قاف، 5 وسق اگر آپ کے پاس زرعی پیداوار اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ 5 وسق جو ہے یہ تقریباً بن جاتا ہے 653 کلو گرام۔ 653 kg اگر آپ کی پیداوار ہے یا اس سے زیادہ ہے، تب پھر جو ہی آپ فصل کاٹیں گے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو زکوٰۃ آپ ادا کریں گے اگر تو اس پر آپ کی محنت ہوئی ہے تو محنت کی صورت میں پھر وہ الگ ہے، اور اگر آپ کی محنت نہیں ہوئی یعنی کہ وہ بارانی ہے تو اس صورت میں وہ پھر الگ ہے۔ پہلے یہ طے ہو جائے کہ آپ کے پاس کم از کم کتنا kg آپ کی پیداوار ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے اتنی زمینیں ہیں اور آپ اپنی زمینوں سے ابھی گندم کی فصل کاٹ رہے ہیں اور وہ گندم آپ کے پاس جمع ہو گیا اور وہ گندم 653 kg یا اس سے زیادہ آپ کے پاس جمع ہو گیا، تو اس صورت کے اندر پھر آپ کو جو ہے اسی وقت اس میں سے عشر نکالنا ہوگا، یعنی کہ 10واں حصہ نکالنا ہوگا یا 20واں حصہ نکالنا ہوگا۔ 10ویں حصے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ پوری پیداوار کے آپ 10 حصے کریں گے اور 10 حصے کر کے وہ جو 10واں حصہ ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، یہ عشر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ عشر اس صورت کے اندر ہے کہ جب یہ زمینیں خود بخود سیراب ہو رہی ہیں، آپ کی محنت کم ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کی محنت ہو رہی ہے، آپ اس کو سیراب کرتے ہیں، بارانی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ تمام جو پیداوار ہے اس کے 20 حصے کریں گے اور 20 حصے کر کے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ یہ آگے جو ہے زرعی پیداوار پر نصاب کے حوالے، زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوئی۔ مویشی اگر اونٹ کی صورت میں ہے، آج کل مویشیوں کا رجحان کم ہے، بہرحال یہ ہم ذکر کر دیتے ہیں چونکہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ 5 اونٹ کم از کم آپ کے پاس ہونے چاہیے، اگر 5 اونٹ ہیں تب جا کر ایک بکری آپ کو دینی پڑے گی، اور اس سے آگے جو ہے پھر اس کا نصاب تھوڑا سا چینج ہوتا آگے چلا جاتا ہے۔ گائے یا بیل اگر آپ کے پاس 30 تک گائیں اگر جمع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اس پر جو ہے 1 سالہ بچڑا آپ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ 5 اونٹ اگر جمع ہو تو 1 بکری دیں گے، اور اگر 30 گائے اگر آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 30 گائے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو 1 بچڑا 1 سالہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بکریاں آپ کے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ وہ 40 کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر، اور وہ 40 کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ تمام بکریاں جو کہ 40 کی عدد کو پہنچ چکی ہیں، 1 سال اگر ان کی عمر بھی ہو چکی ہے، تب اس صورت کے اندر جو ہے پھر آپ کو 1 بکری اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنی ہوگی۔ 40 سے 120 بکریوں پر 1 بکری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اموال تجارت۔ اموال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ نے جو ہے ایک جنرل اسٹور کھول رکھا ہے یا کمپیوٹر کا آپ نے جو ہے نا ایک اسٹور کھول رکھا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا جو مال تجارت ہے، اس مال تجارت پر ہر صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ جو ہے صاحب کتاب نے صفحہ نمبر 14 کے اندر لکھ دیا ہے کہ سال مکمل ہو جانے پر اموال تجارت، یعنی کہ آج مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں 3 سپتمبر کو آپ نے دکان کھولی اور آپ نے اس کے اندر مال ڈال دیا، اور اگلے سال کے 3 سپتمبر یعنی کہ اسلامی سال کے لحاظ سے آپ نے حساب کرنا ہے، یہ تو میں انگریزی اس کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ تو سال مکمل ہونے پر اموال تجارت کی قیمت بازار کے تھوک بھاؤ سے لگائی جائے گی، یعنی کہ بازار میں اس کا تھوک کے حساب سے کیا اس کا ریٹ چل رہا ہے، تو پورے دکان کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو نقد موجود ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا جائے گا، اور پھر اس مجموعی رقم سے آپ نے پھر 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کرنا ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل آپ کے پاس اگر کروڑ روپیہ بن رہا ہے تو اس کروڑ روپے کو آپ 40 کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں گے، اور اس کا جو جواب نکلے گا تو یہ آپ کی کل مالیت کا 2.5% ہے۔ اس کے بعد ابھی آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن لوگوں کو دی جائے گی۔
मसारिफ़ ज़कात यानी कि कौन कौन से हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर मसारिफ़ ज़कात को ज़िक्र किया है कि इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 आप देख सकते हैं, ठीक है जी। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मसारिफ़ ज़कात को बयान फरमाया है। एक एक करके हम बयान करते हैं। सबसे पहले नंबर पर फ़ुक़रा हैं और दूसरे नंबर पर मसाकीन हैं। अब फ़ुक़रा और मसाकीन के दरमियान फ़ुक़हा ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्क रखे हैं कि किन लोगों को फ़ुक़रा कहा जाएगा, किन लोगों को मसाकीन कहा जाएगा। फ़ुक़रा जो है, एक फ़र्क इसके अंदर ये है कि वो लोग जो किसी मजबूरी या लाचारी की वजह से वो रोज़ी नहीं कमा सकते, मसलन वो माज़ूर हैं, माज़ूर होने के साथ साथ अब उनके पास इतना कुछ है नहीं कि वो अपनी गुज़र बसर कर सकें। और मसाकीन वो लोग हैं कि जो लोगों से मांगते फिरते हैं, जो फ़ुक़रा हैं, बेकारी हैं, ठीक है जी। तो उन मसाकीन को भी आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से आमिलीन ज़कात वल आमिलीन अलैहा, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, यानी कि वो लोग जो कि ज़कात के इस सिस्टम को रन करने के लिए आपने हायर कर रखे हैं, ठीक है नी, जो मुलाजिमीन हैं, महकमे ज़कात के जो मुलाजिमीन हैं। ये याद रखिए कि ज़कात जो है ये इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी तो है ही है, लेकिन साथ साथ फिर स्टेट की भी ज़िम्मेदारी है, या जिस महकमे के अंदर आप काम करते हैं फिर उसके सानवी तौर पर, सेकेंडरी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़कात कलेक्ट करे और कलेक्ट करके जो है फिर आगे फर्दर मुस्तहिकीन के अंदर इसको तकसीम कर दे, ठीक है जी। तो आमिलीन ज़कात फिर लाजमन इसके लिए होंगे, इस महकमे के लिए फिर खामखा लोग जो है भर्ती करेंगे तो उनकी तनख्वाह भी आप ज़कात की मद से अदा कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो है वो मुअल्लफ़त क़ुलूब कुरान के अंदर ज़िक्र किया गया है, यानी कि वो लोग जो कि अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, तो उन लोगों की रग़बत इस्लाम के साथ मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। ग़ुलामों की आज़ादी के लिए आजकल के दौर में ग़ुलामों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, और अगर सिलसिला होता या खुदा न खास्ता आगे फ्यूचर में कहीं ये सिलसिला शुरू हो जाए तो ग़ुलामों की आज़ादी के लिए आप जो है ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। तो इससे मालूम होता है कि ग़ुलामी के इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए इस्लाम जो है वो ख़ुद एक तहरीक बर्पा कर रहा है, यानी कि ग़ुलाम आप ख़त्म करना चाहते हैं ज़कात के ज़रिए से। इसी तरीके से जो लोग मक़रूज़ हैं और क़र्ज़ की अदायगी के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। आजकल जो लोग कमर्शियल मक़रूज़ होते हैं, बैंकों से क़र्ज़ लेते हैं और अपने तिजारती मकासद के लिए लेते हैं, और दर हकीकत वो लोग जो है अगर अपना सारा सरमाया ज़ाहिर कर दें तो वो मक़रूज़ साबित नहीं होंगे, तो वो लोग इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं हैं। मक़रूज़ वो कि जो मजबूरी में मक़रूज़ हैं, तो उन लोगों की मदद आप कर सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद वो लोग जो कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगियाँ खपा रहे हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो लोग अपनी रोज़ी कमा सकें। वो लोग जो तलबे इल्म दीन के लिए निकले हुए होते हैं या वो दावत के सिलसिले में निकले हुए होते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर रखी हैं, तो ऐसे लोगों पर भी आप ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। तो ये ज़कात। और इब्न सबील आखिरी जो मसरफ़ है, इब्न सबील का मतलब ये है कि मुसाफिर है, और मुसाफिर जो है पुराने दौर के जो मुसाफिर थे उन लोगों के लिए मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना होता था, ATM कार्ड उन चीज़ों का तसव्वुर नहीं हुआ करता था। तो ऐसे मुसाफिरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए अगर आप जो है माल ज़कात में से उन पर कुछ खर्च करें ताकि वो बआसानी अपने घर पहुंच सकें, तो फिर आप उनको ज़कात की रकम दे सकते हैं। आज भी अगर ये सिचुएशन हो कि कोई मुसाफिर जो है वो ज़कात का माल हासिल किए बगैर अपने घर नहीं पहुंच सकता, अपने माल तक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे मुसाफिर पर अब भी आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अब इसकी सूरत हाल बहुत कम सामने आती है, तो लिहाजा अब जो मसारिफ़ रह गए हैं, जो आजकल जो ज़्यादा बेहतर मसारिफ़ हैं वो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और इसी तरीके से आगे फ़ी सबीलिल्लाह जो कि अल्लाह के रास्ते में हो, ये 3 मसारिफ़ हैं। तो ये जो लोग हैं इन लोगों को आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। इसके अलावा इस्लाम के तस्वुर माल और दौलत पर हमने अर्ज़ कर दिया कि माल और दौलत जो है इसकी हकीकी हैसियत ये है कि हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही हैं। ज़कात की जो दौलत है, ज़कात जो आप निकालते हैं, इसमें से आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। इसके अलावा हाँ, ये चीज़ें अब वाज़ेह हो गई। अब इसके अलावा मज़ीद किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो हमसे बराह रास्त रब्ता करके वो उन सवालात को क्लियर कर सकता है। बहरहाल इस किताब का एक दफ़ा आप ज़रूर मुतालिया करें, शुरू से लेकर आखिर तक इस नीयत से आप पढ़ें कि आपने फ़र्दर किसी को समझाना है, तब इंशाअल्लाह ये किताब आपके जहन नशीन रहेगी। और दूसरा, हमने अपने लेक्चर के ज़रिए से इस किताब के अहम मज़ामीन को हमने वाज़ेह कर दिया है। तो उम्मीद है कि जो इससे मुताल्लिक़ जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप हल करने के काबिल होंगे, और फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले यूनिट के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।